بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اکرام، عالم لیکچرز چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے باب افعال کے 10 معانی کے متعلق پڑھا تھا، یعنی 10 خاصے اس میں بیان کیے گئے تھے۔ اس کے آخر میں مصنف نے ایک ضروری نوٹ بیان کیا ہے جسے ہم سوال جواب کی صورت میں سمجھیں گے۔ تو آپ سوال نوٹ کر لیں کہ کسی فعل کے لازم یا متعدی ہونے کا دار و مدار باب افعال پر ہے یا نہیں۔ شذ العرف کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیے۔ تو اب جواب اس کا سمجھ لیجئے۔ مصنف فرماتے ہیں وَرُبَّمَا جَاءَ الْمَحْمُوزُ كَأَصْلِهِ كَسَرَا وَأَسْرَا، کہ باب افعال جاء المحموز، محموز سے اشارہ باب افعال کی طرف ہے۔ تو محموز اس کو مصنف نے کیوں کہا کہ اس میں حمزہ ہوتا ہے، حمزہ زائدہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جز بول کر کل کی طرف اشارہ کیا ہے، مراد اس سے باب افعال ہی ہے۔ وَرُبَّمَا جَاءَ الْمَحْمُوزُ كَأَصْلِهِ، اور کبھی باب افعال اپنی اصل کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ ثلاثی مجرد کے معنی میں آتا ہے جس سے وہ بنا ہوتا ہے۔ کسرا و اسرا، دیکھیں سرا یہ ثلاثی مجرد ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، اور اسرا یہ باب افعال صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر باب افعال اپنی اصل یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے، دونوں کا معنی ہے رات میں چلنا۔ کسرا، سرا کا معنی بھی وہ رات میں چلا، اسرا کا معنی بھی وہ رات میں چلا۔ دوسری صورت مصنف نے ذکر کی او اغنا عن اصلہ لعدم ورودہ، اور یا باب افعال اپنی اصل سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ اس کا ثلاثی مجرد ہوتا ہی نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مزید سے آتا ہے اور مجرد کے معنی میں ہوتا ہے، اور مجرد اس کا نہیں آتا۔ جیسے مثال یہاں پر آپ دیکھیے افلاح، افلاح کا معنی کا افلاح ای فازہ، افلاح کا معنی مصنف نے بیان کیا یعنی فازہ۔ اس سے آگے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں جو میں نے سوال آپ کو ذکر کیا تھا کہ کسی بھی فعل کے لازم یا متعدی ہونے کا دار و مدار وہ باب افعال پر ہے یا نہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں وَنَذِرَ مَجِيءُ الْفِعْلِ مُتَعَدِّيًا بِلَا حَمْزَةٍ وَلَازِمًا بِهَا، اور بغیر حمزہ کے یعنی باب افعال کے بغیر فعل کا متعدی آنا اور باب افعال کے باوجود لازم آنا ولازمًا بِهَا، اور حمزہ کے ساتھ اس کا لازم آنا، یہ شاذ و نادر ہے، یعنی ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، کسی کسی موقع پر ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا۔ قاعدہ اکثریہ یہ ہے کہ فعل کے متعدی ہونے کے لیے اس کا باب افعال سے ہونا ضروری ہے، اور لازم ہونے کے لیے اس کا ثلاثی مجرد سے یا کسی اور فعل سے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر باب افعال کے باوجود کوئی فعل لازم ہو رہا ہے تو یہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ جیسے یہاں پر مصنف نے سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں ذکر کی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے توجہ سے۔ نسلت ریش الطائر، نسلت ریش الطائر، اب دیکھیں نسلت یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف ہے، لیکن باب افعال نہ ہونے کے باوجود بھی یہ متعدی ہے۔ معنی دیکھیے نسلت ریش الطائر، میں نے پرندے کے پروں کو کاٹ دیا، الگ کر دیا۔ وَأَنْسَلَ الرِّيشُ، اور یہ باب افعال سے پہلا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، یہ ہونا تو متعدی چاہیے تھا لیکن یہ لازم ہے۔ وَأَنْسَلَ الرِّيشُ، پر الگ ہو گئے۔
تو مصنف فرماتے ہیں یہ مثالیں بہت کم ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیے، وَعَرَضْتُ الشَّيْءَ اظہرتہ، یہ اظہرتہ مصنف نے عرضت کا معنی لکھا ہے۔ عرضت الشیء میں نے شے کو ظاہر کیا، وَأَعْرَضَ الشَّيْءُ شے ظاہر ہوئی، بمعنی ظہرا، آگے اعرض کا معنی لکھا ہوا بمعنی ظہرا، یعنی اعرض ظہرا کے معنی میں ہے۔ معنی کیا ہے؟ اعرض الشیء شے ظاہر ہوئی۔ اب دیکھیں اعرض یہ باب افعال سے ہے اور عرضت یہ ثلاثی مجرد سے ہے، تو وہ باب افعال سے نہ ہونے کے باوجود عرضت متعدی ہے اور اعرض باب افعال سے ہونے کے باوجود لازم ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، وَكَبَبْتُ زَيْدًا عَلَى وَجْهِهِ زید کو میں نے اوندے منہ گرا دیا۔ کببتو یہ ثلاثی مجرد ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس کے ساتھ جو آگے مثال لکھی ہے اس کے مقابل، اکب زید علی وجہہ، اکب یہ بھی باب افعال کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ اب اصول کے مطابق تو اس کو متعدی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لازم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اکب زید علی وجہہ، زید اوندے منہ گر گیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں ایسی مثالیں ملتی تو ہیں لیکن یہ بہت کم ہیں۔ اس طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، قعشت الریح السحاب، ہوا بادلوں کو اڑا لے گئی۔ یہ قعشت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے فعل ماضی سے اور ثلاثی مجرد ہے، لیکن یہ متعدی ہے۔ اور اس کے آگے اقشع السحاب، بادل چھٹ گئے، تو اقشع یہ باب فعال کا صیغہ واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے، اس کے باوجود یہ لازم معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس پر بطور دلیل مصنف نے ایک شعر ذکر کیا ہے، کما ابرقت قوما عطاشا غمامۃ فلما رأوها اقشعت وتجلتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک پیاسی قوم پر بادل چمکا اور جب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا تو بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ تو یہاں محل استشہاد کیا ہے؟ اقشعت، یعنی کہ جس بات پر دلیل پیش کرنا مقصود ہے وہ اقشعت ہے کہ اقشعت باب افعال سے ہونے کے باوجود یہ لازم معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی فعل کے لازم یا متعدی ہونے کا دار و مدار باب افعال پر نہیں ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل وہ ثلاثی مجرد ہو یا کسی اور باب کے وزن پر ہو لیکن وہ متعدی استعمال ہو رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل لازم ہو اور ہو بھی باب افعال سے، تو اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ ایسا کم ہوتا ہے، کثرت سے ایسا نہیں ہوتا۔